ویلکم بیک ناظرین افغانستان کا ایک 10 رکنی تجارتی وقت پاکستان کے دورے پر ہے اور طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ شاید پہلا وفد ہے جو پاکستان کے دورے پر ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے جو کچھ رکاوٹیں ہیں یا جو معاملات ہیں ان پر یہ وفد پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس وفد میں شامل اجمل صافی صاحب ہیں جو پاک افغانستان مشترکہ چیمبرز کے ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ افغانستان چیمبرز کے بھی یہ ڈائریکٹر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ صافی صاحب طالبان کی حکومت کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے قائم ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیونکہ کافی عرصے سے یہ ٹریڈ میں شامل ہیں، تو کیا رکاوٹیں کیا ہیں اس نئی حکومت کے آنے کے بعد؟ ٹریڈ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان؟ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو جب سے طالبان گورنمنٹ آئے تو بینکنگ سیکٹر پہ کچھ لمیٹیشنز، پہلے تو بینک افغانستان میں جتنے بھی بینک تھے وہ بند تھے، اور اس کے بعد جب بینک کھل گئے ہیں تو ابھی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس گورنمنٹ نے افغانستان اسٹیٹ بینک کی جو ریزرو ہے 9.6 سے 9.5 بلین ڈالر وہ فریز کیے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر طالبان گورنمنٹ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملتا ہے تو ہم پھر اس ریجن میں بہت زیادہ اپورچونیٹیز دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے لیے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ پہلے والی گورنمنٹ میں سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہوتی تھی، جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے اور اپنے فیملی اور اپنے بزنس کی سیکیورٹی پہ اپنے انکم کا 25% تک اپروکسیمیٹلی خرچ کرتے تھے۔ ابھی نئے گورنمنٹ میں ہم امید کرتے ہیں، اور جیسے اس کا ایک سلوگن بھی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے اور سیکیورٹی کو دینا ہے لوگوں کے لیے، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے جو ابھی نظر بھی آ رہا ہے۔ ابھی جو پچھلے 1-1.25 مہینہ گزرا ہے اس میں سیکیورٹی کیسی ہے؟ جی فی الحال تو بہتر ہے، لیکن ابھی بہت چیزیں بہتر ہونے والی ہے۔ ابھی نیا گورنمنٹ انہوں نے اناؤنس کیا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹریڈ فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، ہو تو رہی ہے اس وقت نا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، ٹریڈ تو فی الحال ہو رہی ہے، لیکن مین جو پرابلم ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو آفیشیل ٹریڈ کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن چاہیے، کہ یہ ایک بہت بڑی پلس پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3rd کنٹری پیمنٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے لیے بھی۔ اچھا، تو یہ پالیسی کی وجہ سے ابھی ٹرانزٹ ہو رہے ہیں۔ موسٹلی جو افغانستان کے جو ٹریڈرز ہیں اس کی دبئی میں، مڈل ایسٹ میں بھی کمپنیز ہیں، اور وہ امپورٹ کے لیے بھی ریمیڈنس اور پیمنٹ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ایکسپورٹ کے لیے بھی وہاں سے پاکستان ڈالر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کنٹینیو رہے ہیں اور ساتھ افغانستان کی جو بینکنگ سیکٹر ہے جس پہ کچھ لمیٹیشنز لگے وہ بھی سالو ہو جائے تو بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں۔ افغانستان کی جو اپنی ایکسپورٹ ہیں وہ ان کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ موسٹلی پہلا جو ریجن تھا اس میں ہو رہی تھی، لیکن کافی مسائل تھے، پولیٹیکل ایشوز بھی تھے پاکستان کے ساتھ، لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو ہو رہی تھی نا، تو وہ اس میں کیا سچویشن ہے؟ باقی ملکوں، باقی ساری دنیا کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ تو کافی ڈسٹرب ہے، کیونکہ شپنگ لین افغانستان کے لیے کنٹینر بک نہیں کر رہے، اور انٹرنیشنلی ٹرانزیکشن جو افغانستان سے اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہو تو کسی بھی کنٹری سے، تو آپ کی ریمیڈنس افغانستان سے جانا چاہیے تھرو بینک، وہ اس میں کافی پرابلمز ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ بہتر ہے، اور انشاءاللہ اگر طالبان گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اپورچونیٹیز بہت ہیں اسپیشلی پاکستان کے لیے، کیونکہ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ را میٹیریل بہت زیادہ اویلیبل ہے، اور انرجی کرائسس ہے پاکستان میں، تو انرجی بہت وافر مقدار میں اویلیبل ہے سینٹرل ایشیا میں۔ میں ایک ہی کنٹری کا نام لینا چاہتا ہوں، ازبکستان پوری دنیا میں کاٹن را مٹیریل کے 10th نمبر پہ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، جو سب سے بیسٹ کوالٹی کا کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں، اور 11th نمبر پہ وہ ایکسپورٹنگ کنٹری ہے۔ اگر اور پاکستان کی جو بیک بون ہے ایکسپورٹ کا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اگر وہاں سے را مٹیریل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے تھرو افغانستان لایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک بینیفٹ ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے۔ چلیں، یہ تو ایک نیک خواہشات ہے۔ ایک پرپوزل یہ بھی تھا، اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے لوکل کرنسی میں ٹریڈ ہو،
وہ کیا سچویشن ہے؟ وہ شروع ہوئی ہے اور اس کی کتنے امکانات ہیں کہ وہ زیادہ اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ لوکل کرنسی میں پروپوزل تو تھا، لیکن اس پہ ابھی پالیسیز بنی نہیں ہے. ابھی بھی افغانستان سے جو امپورٹ ہو رہا ہے اس کے لیے ای آئی ایف بینک سے ایشو کرنا پڑتا ہے، الیکٹرانک امپورٹ فارم، اور اس کے اگینسٹ US ڈالر باہر جانا چاہیے. جو ایکسپورٹنگ کمپنی ہے یا ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اس میں جانا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ افغانستان کی جو ایکسپورٹ ہیں کوئی بھی شپمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی، تو افغانستان امپورٹنگ کنٹری بھی ہے. ایک تو پاکستان سے امپورٹ کی جا رہی ہیں، تو باقی جو آئل امپورٹ ہیں یا باقی چیزیں ہیں، کھانے کا تیل ہے، کھانے پینے کی دیگر اشیاء جو پاکستان بھی امپورٹ کرتا ہے وہ افغانستان بھی امپورٹ کرتا ہے، تو ان کی کیا سچویشن ہے وہاں پر افغانستان میں؟ ان اشیاء کی اویلیبلٹی کس طرح یقینی بنائی جا رہی ہے؟ فی الحال ابھی طالبان گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک آف افغانستان نے ایک پالیسی بنائی ہے اور اناؤنس کی ہے کہ فوڈ آئٹم کے لیے، میڈیسن کے لیے اور اس کے علاوہ آئل کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ آپ افغانستان سے پیمنٹ باہر بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. تو اتنے افغانستان میں اتنا فارن کرنسی ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں امپورٹ بل کو برداشت کر پا رہے ہیں؟ جی یہ مین ایشو ہے فی الحال کہ اتنا فارن کرنسی افغانستان میں نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں فی الحال ابھی پرائسز، فوڈ آئٹم کے پرائسز بھی کافی بڑے ہیں شارٹیج کی وجہ سے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ پرابلمز ہیں باقی دنیا کے ساتھ طالبان گورنمنٹ کا، اگر وہ سالو ہو جاتا ہے تو پھر سموتھلی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک یہ بھی تاثر آ رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں جو ڈالر پہ پریشر آ رہا ہے وہ افغانستان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے پاکستان کے جو ریزرو ہیں یا پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں یا اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں وہ بھی یوز ہو رہے ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان سے جب آپ ٹی ٹی نہیں لگا سکتے، باہر آپ کی پیمنٹ تھرو بینک نہیں جا سکتا، تو افغانستان میں ڈالر کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب سے طالبان آئے ہیں تب سے افغانستان سے تو بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جو بھی ٹریڈ ہو رہا ہے، جو سیل پرچیز ہو رہا ہے، وہ افغانی کرنسی اس کے لیے چاہیے، ڈالر نہیں چاہیے. آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ڈالر چاہیے، اور انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں رہے. اچھا، امپورٹ وہی ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو ہو رہی ہے؟ نہیں جی، ایسا ہے کہ جو جب سے طالبان گورنمنٹ آیا تب سے لے کے آج تک آپ افغانستان سے تھرو بینک ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے چائنا یا انڈونیشیا کسی فارن کنٹری میں امپورٹ کے لیے، کیونکہ ابھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی پابندی، پاکستان کے ساتھ بھی یہی پابندی پہلی تھی، ابھی انہوں نے صرف فوڈ آئٹم کے لیے، میڈیسن کے لیے الاؤ کیے. تو ڈالر پریشر، ڈالر کی ڈیمانڈ تو تب ہوگی افغانستان میں جب ڈالر کی ضرورت تھرو بینک ٹرانزیکشن ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی تب پڑے گی. تو آپ کی جو پاکستانی حکام کے ساتھ آپ کے ڈیلیگیشن کی میٹنگز ہوئی ہیں، تو آپ کی ڈیمانڈز کیا تھیں؟ کچھ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اور پاکستانی حکام کا، کسٹم حکام ہے یا جو دیگر آپ کے پارلیمنٹیرین سے آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں کیا رسپانس ملا ہے اور آپ نے کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں CRSS کا شکریہ کرتا ہوں، امتیاز گل صاحب کا، جنید راجہ صاحب کا، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل ٹائم پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے رائٹ ٹائم پہ یہ پلیٹ فارم دیا ہے افغانستان کی ڈیلیگیشن کو. اور جہاں تک رسپانس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کی رسپانس بڑی پازیٹیو ہے، اور وہ ولنگ ہے دونوں سائڈوں پہ. افغانستان کا نیا گورنمنٹ بھی آنے سے پہلے ہم نے، ہماری جو پریزیڈنٹ ہے چیمبر کا، خان جان الکوزی صاحب نے طالبان جو آفیشلز ہیں، کامرس منسٹر سے اور باقی منسٹری سے میٹنگ تھے، وہ ولنگ ہے، وہ تیار ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسپیشلی اور بزنس جو بھی پرابلمز، جو بھی ہیڈلز ہیں اس کو سالو کرے. اور یہ سائٹ پہ بھی ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس نظر آیا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایشو سالو ہو جائیں گے اور ہم دونوں نیشن مل کے
جو اپرچونیٹیز سینٹرل ایشیا میں اسپیشلی ہے، کیونکہ افغانستان سینٹرل ایشیا کے لیے گیٹ وے ہے اور پاکستان میں کافی را مٹیریل کے شارٹیج ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، شپنگ لائنوں کی بڑی ایشوز ہے، تو یہ سب سے نزدیک آپ کو انرجی بھی ملیں گی اور پاکستانی انڈسٹری کو، اور اس کے علاوہ آپ کو را مٹیریل بھی ملے گی اور پاکستانی فنشڈ گڈز کے لیے ایک بہت بڑا مارکیٹ بھی ہے۔ اچھا صافی صاحب یہ بتائیں کہ جو افغان ٹریڈرز ہیں، تاجر ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو افغانستان میں ایک تبدیلی آئی ہے 20 سال کے بعد، اور 20 سال جو ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے، اب جو یہ نئی سیٹ اپ ایک آیا ہے طالبان کا، پرانے طالبان اور آج کے طالبان میں ٹریڈرز کو کیا فرق نظر آیا، اور ٹریڈرز کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ان کے لیے کوئی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور افغانستان میں کوئی لانگ لاسٹنگ پیس آئے گا؟ فی الحال تو جو پولیٹیکل سچویشن ہے، کیونکہ ہم بزنس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں بزنس کمیونٹی کو، اس کے بارے میں تو میں زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ جو طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے پاس بھی بزنس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ابھی افغانستان کو شاید وہ ایڈ نہ ملے جو پہلے ملتا تھا، تو واحد جو کنٹری کو چلانے کے لیے یہی آپشن ہے کہ بزنس کو سپورٹ کرے، اور افغانستان کی کیونکہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، پاکستان ٹرانزٹ کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو سینٹرل ایشیا کو جانے کے لیے افغانستان کی ضرورت ہے، تو پاکستان اور افغانستان کا مجھے نظر آ رہا ہے آپ ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ بڑی اپرچونیٹیز ہوگی اگر ہم پالیسیز کو بہتر بنائیں۔ اجمل صافی صاحب بہت شکریہ۔ افغانستان چیمبر کے ناظرین، یہ صدر تھے، پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر تھے اور یہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ طالبان کی حکومت کے بعد نہ صرف امن آئے گا اس خطے میں، بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت جو ہے وہ نئی سطح پر پہنچے گی، اور جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کے لیے گیٹ وے کا کردار افغانستان ادا کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔